بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة أخرجه الله إلى الناس كائنا ما كان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی بالفرض کسی پتھر کی چٹان کے اندر کوئی کام کرے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی روشن دان، تو بھی اس عمل کو اللہ لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ انسان عام طور سے اس کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک وہ زندگی جو وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ نیکی کی ہو چاہے برائی کی ہو۔ ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے انسان اپنا رکھتا ہے، وہ کام ہیں، وہ کارنامے ہیں، وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے اس کی آتی رہتی ہیں، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اس کی اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کہ یوں کہہ لیجئے ایک زندگی جلوت کی ہے اور ایک زندگی خلوت کی ہے، تنہائی کی ہے، جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو عام طور سے آدمی اچھا کام کوشش کرتا ہے کہ میں جلوت میں کروں، لوگوں کو نظر آئے کہ میں نے کام کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے پوت کا منہ چومنے کا کیا فائدہ، ایسی نیکی جس نیکی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کر دی، اس کا کیا فائدہ۔ یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، آپ نے کسی کے بیٹے کو پیار کر دیا، اس وقت نہ اس کی ماں موجود نہ باپ موجود، تو یہ کس کھاتے میں گیا۔ اس لیے نیکی انسان لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے اور برائی لوگوں سے چھپا کر کرنا چاہتا ہے، کہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، مجھے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ یہ انسان کی بھول ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آدمی پتھر کے اندر، یعنی ایسی چٹان کے اندر، لا باب لہا ولا قوہ، جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، فرض کیا ایک آدمی وہاں پر عمل کرتا ہے، جا کر کوئی سوراخ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، یعنی اندر سے باہر اور جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اندر کی معلومات باہر آ جائیں یا باہر کی معلومات اندر چلی جائیں، کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اندر کا عمل باہر آ جائے۔ لیکن فرمایا اللہ نیک عمل ہو یا برا، خلوت میں کیا ہوا نیک عمل ہو یا برا، اس کو لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ لوگوں کے سامنے لانے کی دو صورتیں، ایک تو ہے قیامت کا دن، قیامت کے دن تو سب کچھ سامنے آئے گا، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، سینوں کی باتیں نکالی جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اسے نکالا جائے گا باہر، اور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس سب کچھ کو نکالنے والا ہے۔ اور ایک اس کا اظہار ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکی ہو یا برائی
چاہے وہ چھپ کر کی گئی بہت زیادہ، اللہ اس کا دنیا میں بھی اس کو اظہار فرما دیتے ہیں، جس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ نیکی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے چہرے پر اس کا نور نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ آدمی جتنا بھی چھپ کر کرے، لیکن دیکھنے والوں کو اس کی چال ڈھال سے، اس کے چہرے مہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نیک کام کر کے آیا۔ اور برا انسان چاہے اپنی برائی کو جتنا مرضی چھپا لے، چاہے وہ جتنا مرضی نیک بن جائے، نیک لباس پہن لے، نیک باتیں کرنا شروع کر دے، لیکن اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اور اس کی جو چال ڈھال ہے وہ بتا دیتی ہے کہ یہ آدمی برا ہے، یہ برا کام کر کے آیا ہے۔ یہ خود اس دنیا میں بھی جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں، پہچاننے والے ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک نوجوان داخل ہوا، تو آپ نے خطبے میں کسی کو خاص مخاطب تو نہیں فرمایا، لیکن ایک عمومی بات فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعے کو، لیکن ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ نظر عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ وضو کے بارے میں آتا ہے اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا تھا، اللہ دکھا دیتے تھے، خود نہیں پتہ چلتا، اللہ دکھاتے ہیں کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے، والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے یا اور کوئی خلوت کا گناہ ہے جو اس وضو کے راستے سے دھل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتے تھے۔ پھر انہیں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس ذریعے سے میرے سامنے مخلوق کے عیوب آ جاتے ہیں، اس لیے یہ چیز ختم فرما دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا، لیکن بہرحال اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی کو اس چیز سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ میری تنہائی جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ تنہائی اپنے خیال میں محفوظ ہے، لیکن ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہیں، تنہائی میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے تنہائی انسان کی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کا حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے، ان میں سے انسان کی تنہائی کی زندگی ہے۔ اگر اس کی تنہائی کی زندگی پاک ہے تو خاتمہ بھی انشاءاللہ پاک ہوگا، کیونکہ خاتمہ اصل میں تنہائی ہے۔ اس وقت انسان دنیا ساری میں سے کٹ جاتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو اس کی تنہائی جو بھی ہوگی وہ خاتمے پر اثر انداز ہوگی۔ اگر اس کی تنہائی بری ہے تو خدا نخواستہ انجام برا، اور اگر تنہائی پاکیزہ ہے، اچھی ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا انجام اچھا۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں آج کل موبائل فون ہے یا انٹرنیٹ کمپیوٹر ہے، یہ ہماری تنہائی کا بہت بڑا آزمائش کا امتحان ہے کہ ہم تنہائی ہماری کیسی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ اور محفوظ بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔